تو جب امام باجماعت نماز پڑھا رہا ہوتا ہے پھر امام کا سترہ ہی مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، پھر الگ الگ سب کے لیے سترہ ضروری نہیں ہے۔ مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ مسلمان کے لیے نماز کو پورے اہتمام سے پڑھنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو اور آپ کے مکمل طریقے کو سامنے رکھنا بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک چیز میں بہت سے نمازی بلکہ تمام ہی بہت بڑی سستی کا شکار ہیں، وہ ہے سترے کے بغیر نماز پڑھنا، جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بہت زیادہ احادیث ہیں سترے کے حوالے سے۔ ان میں سے سترے کے حوالے سے چند گزارشات اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سنن ابو داود میں، صحیح ابن خزیمہ میں، سنن الکبریٰ بہقی میں، دوسری کتابوں میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ سترے کی طرف پڑھے اور سترے کے قریب ہو کر کھڑا ہو، تو شیطان جو ہے نا وہ اس کی نماز کے آگے سے پھر نہیں گزرے گا اور شیطان اس کی نماز کو خراب نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کی طرف پڑھے اور سترے کے قریب ہو کر کھڑا ہو، یہ حسن درجے کی حدیث ہے سنن ابو داود کے اندر۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، جس میں لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصلی الا الی سترۃ، سترے کے بغیر نماز مت پڑھو۔ تو سترے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیستتر اذا صلی احدکم فلیستتر ولو بسہم، اگر جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے لیستتر تو وہ سترے کی طرف کھڑا ہو کر پڑھے۔ لیستتر یہ امر ہے، اور امر فرضیت اور وجوب کے لیے ہوتا ہے، ولو بسہم، اور اگر وہ اپنے سامنے ایک تیر ہی کیوں نہ گاڑ لے۔ یہ احادیث اور اس طرح کی دوسری بہت سی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ نمازی جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ نمازی مرد ہو خواہ عورت ہو، خواہ نماز مسجد میں پڑھ رہے ہوں یا گھر میں پڑھ رہے ہوں، کھلے صحرا میں، میدان میں ہوں یا کسی بھی جگہ پر ہوں، جب بھی نماز پڑھنی ہے کسی بھی جگہ پر ہے تو اس کو سترے کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے اور اس سترے کے بغیر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سترے کے بغیر نماز پڑھی نہیں۔ کبھی آپ نیزہ گاڑ لیتے تھے اپنے سامنے اور نیزے کے پیچھے نیزے کو سترہ بنا کر نماز پڑھ لیتے تھے، کبھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم برچھی گاڑ لیتے تھے اور برچھی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کبھی آپ دیوار کو سترہ بناتے تھے۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ نے بیت اللہ کی دیوار کو سترہ بنا کر نماز پڑھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی کھڑے ہونے کی جگہ اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، تو یہ 3 ہاتھ کا فاصلہ دیوار کے درمیان آپ نے دیوار کو سترہ بنایا اور بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے آپ۔ پھر کبھی آپ نے اونٹ بٹھا کر، اگر کوئی چیز بھی نہیں تھی تو اونٹ بٹھا کر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی ہر جگہ پر سترے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حدیث میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں تعلیقاً بیان کیا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی تھی تو صحابہ مسجد نبوی میں یبتدرون الی السواری، وہ ستونوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے تاکہ ستون کو سترہ بنا کر نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد حرام کے اندر جو ہے نا وہ لاٹھی گاڑ کر مسجد حرام کے صحن میں اس کو سترہ بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایاس بن قرہ المزنی، وہ کہتے ہیں مجھے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں 2 ستونوں کے درمیان اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے نماز کی حالت میں مجھے پکڑا اور مجھے ستون کے پیچھے کر دیا
امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مسجد کے اندر اس قدر اہتمام کرنا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو نماز کی حالت میں ہی پکڑ کر کھینچ کر سترے کے پیچھے کھڑا کر رہے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں سترے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور جب بندہ سترے کے بغیر نماز پڑھ رہا ہو تو 3 چیزیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک بالغ عورت ہے، دوسرا گدھا ہے، تیسرا سیاہ رنگ کا کتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کتا سیاہ رنگ کا کیوں؟ کتا تو کوئی بھی ہو وہ کتا ہے۔ آپ نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، جو سیاہ کتا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شیطان بھی نماز توڑ سکتا ہے۔ اور احادیث کے اندر لفظ ہیں جب بندے کے آگے سترا ہوگا تو فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، پھر بندے کی نماز شیطان قطع نہیں کر سکے گا، نہیں توڑ سکے گا۔ تو اپنی نماز کو بچانے کے لیے بھی اور اللہ کے نبی کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اور اللہ کے نبی کی ساری زندگی کے طریقے کو اور صحابہ کے طریقے کو اپنانے کے لیے ہمیں سترے کا ہر جگہ پر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور بالکل بھی نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سترے کے بغیر نماز پڑھیں۔ اگر دیوار کو سترا بنا سکتے ہیں تو دیوار کو بنا لیں، اگر ستون کو سترا بنا سکتے ہیں ستون کو بنا لیں، اگر مسجد کے اندر کوئی چوکی پڑی ہے چوکی کو سترا بنا لیں، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے قریب آپ کے تو آگے جو انسان بیٹھا ہے آپ کے نماز پڑھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ سترا بنا لیں۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب ان کو کوئی چیز نہیں نہ ملتی تھی سترا بنانے کے لیے تو مجھے کہتے تھے میرے آگے بیٹھو کمر میری طرف کر کے، اور وہ میرے پیچھے کھڑے ہو کر مجھے سترا بنا کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس قدر اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ سترا جو ہے نا اس کی اونچائی کتنی کو ہونی چاہیے یہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ کئی احادیث ہیں جس میں کسی میں آخرت الرحل، کسی میں مؤخرت الرحل کہ جو ہے نا بقدر اگر چیز ہو تو شیطان نماز نہیں توڑتا، نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو وہ مؤخرت الرحل یا آخرت الرحل اس کی اہل علم، تابعین، فقہا اس کی اونچائی بیان کرتے ہیں۔ مؤخرت الرحل کا مطلب ہے وہ کچاوا جو اونٹ پر رکھا جاتا تھا اس کے پیچھے ایک لکڑی لگاتے تھے عرب، اس لکڑی کی جو اونچائی ہے وہ تقریباً 1 ہاتھ، یہ انگلی سے لے کر ادھر تک یہ 1 ہاتھ ہوتی تھی اس کی اونچائی۔ تو کم از کم 1 ہاتھ اونچی چیز وہ ہونی چاہیے نمازی کے آگے، اور اس کے اس سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے 1 ہاتھ سے، 1 ہاتھ سے اونچی جتنی مرضی ہو جائے، کم از کم 1 ہاتھ کے برابر، یہ فٹ سے کچھ زیادہ تھوڑا سا بنے گا، 1 فٹ بنے گا یا فٹ سے تھوڑا سا 1.25 فٹ بن جائے گا۔ تو اتنی کم از کم کوئی چیز بندے کی نمازی کے آگے ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اور سترے کے اور بندے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ آپ نے سن لی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کو سترا بنایا اور آپ کے اور دیوار کے درمیان، بیت اللہ کی دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور سترے اور آپ کے سجدے والی جگہ کے درمیان جو ہے نا وہ اتنا فاصلہ ہوتا تھا جتنا بکری کا بچہ اس کے درمیان سے گزر جائے، اتنا قریب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سترا رکھتے تھے۔ تو سترے کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کئی لوگ جو ہے نا وہ بالکل چھوٹی سی چیز کو سترا بنا لیتے ہیں جو 1 ہاتھ اونچی ہوتی نہیں ہے، یہ کافی کفایت نہیں کرے گی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، ان احادیث پر عمل نہیں ہوگا۔ تو انہیں کم از کم 1 ہاتھ اونچی چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل میں نے دیکھا ہے مارکیٹ کے اندر وہ کسی اللہ کے بندے نے سترے بنا دیے ہیں، وہ بنے بنائے سترے مل جاتے ہیں، جو عام مسجد کے اندر ستروں کا جہاں اہتمام نہیں ہے وہاں نمازیوں کو وہ سترے لا کے رکھ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے سترے کے پیچھے کھڑا ہو کے ادا کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو، اور یہ اس زمرے میں آئے گا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ تعاون ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے سترے کے پیچھے کھڑا ہو سکے اور ان کو سترا پانا ان کے لیے مشکل نہ ہو، دقت نہ ہو۔ تو جب امام باجماعت نماز پڑھا رہا ہوتا ہے
پھر امام کا سترہ ہی مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، پھر الگ الگ سب کے لیے سترہ ضروری نہیں ہے۔ ویسے تو فرض ہے، واجب اور ضروری ہے سترہ ہر نمازی کے لیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، مسجد میں بھی، کھلے میدان میں بھی، گھر میں بھی، ہر جگہ پر جہاں پڑھنی ہے یہ واجب ہے اور فرض ہے۔ لیکن جب باجماعت نماز ہو رہی ہو تو پھر امام کا سترہ وہ سارے پچھلوں کا سترہ ہوگا۔ اگر امام سترہ نہیں رکھتا تو امام گناہ گار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ مقتدیوں پر اس کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ذمہ دار امام ہے، امام کی ذمہ داری ہے۔ تو سترے کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ جس کو کوئی چیز نہ ملے وہ خط کھینچ لے، یہ حدیث سندن ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں سترے کا اپنی نمازوں میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایسی سنت ہے جو سنت ہمارے معاشرے میں مٹ چکی ہے، مر چکی ہے سنت۔ اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اللہ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔